حدیث نمبر 788 788 عن ام سلمى رضی اللہ عنہا قالت اشتكت فاطمة علیہ السلام شکواها التي قبضت فيه۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ صحابیہ کا نام تلاش کرنے میں مجھے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا، کیونکہ ان کا نام یہاں پر ام سلمہ ہے، بعض روایتوں میں ام سلمہ ہے جبکہ ان کا نام اصل ام سلمہ نہیں ہے، ان کا نام ہے ام رافع سلمہ، ان کا نام سلمہ ہے اور وہ ام رافع ہے، لیکن بعض جگہوں پر ام سلمہ کہہ کر کتابوں میں لکھ دیا گیا۔ اب میں ام سلمہ تلاش کر کے اسماء الرجال وغیرہ میں کہاں تک جانے کے بعد پھر یہ ملا، تو آپ کا نام ہے ام رافع سلمہ، یہ صحابیہ ہے، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی یہ نوکرانی تھی، یہ خادمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے واقعات بھی، رضی اللہ عنہ کے واقعات کبھی آپ کو سنائیں گے، بڑی بہادر خاتون حضور کی پھپھو جو تھے، تو یہ ان کے خادمہ تھے۔ پھر بعد میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وہب کر دیے تھے، یعنی گفٹ دے دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دکن میں تو بھی بنتا ہے اور عرب میں بھی بنتا ہے، پتہ نہیں ہر جگہ آپ لوگ جانتے نہیں جانتے، یہ جو حریرہ بناتے ہیں نا، اپنے پاس حریرہ جو پیتے ہیں، یہ بناتے تھے ام رافع رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حریرہ بناتے تھے، بناتے تو اور لوگ بھی تھے، لیکن جب ام رافع کے ہاتھ سے بن کے آتا تو حضور کو بہت زیادہ مزے کا لگتا تھا، وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا حریرہ، یہ جو دودھ میں آٹا بھن کر ڈالتے ہیں اور اس میں گھی وغیرہ ڈال کر دودھ گرم کر کے بناتے، حریرہ کہتے، تو وہ حے سے ہے، حریرہ ہے، وہ ام رافع رضی اللہ عنہ بناتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آتا۔ اور بعض روایت میں، کیونکہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ کو کسی نے غسل دیا ہے یا نہیں دیا ہے ان کی وفات پر، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس سے پہلے، انتقال سے پہلے سیدہ فاطمہ علیہ السلام خود غسل کر نئے کپڑے پہن کر لیٹ گئے تھے اور کہہ دیے تھے کہ اب میرے کو کوئی غسل نہیں دینا، میں نہا لی ہوں اور میں اب انی مقبوضۃ الان، بس میرا اب انتقال ہونے والا ہے اور میں تیار ہو چکی ہوں جانے کے لیے۔ تو ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو غسل دیا تھا اور ام رافع رضی اللہ عنہا نے ان کے ساتھ پانی لانے اور انتظام کرنے کا کام کیے تھے۔ یہ 2 مختلف روایات ہیں، بہرحال اس پر ہم بعد میں جاتے ہیں اس کے موقع پر۔ تو یہ ام رافع سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ اہل بیت کے انتہائی قریبی تھے، ان سے یہ روایت مروی ہے، ان کی تاریخ وفات نہیں ملی، میں کافی تلاش کیا، ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی۔ وہ روایت کرتی ہیں عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت اشتکت فاطمۃ علیہ السلام شکواها التي قبضت فیہ۔ ام رافع سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام علیل ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، وہ کمزوری کا بیان ہے ان کے جس میں ان کا وصال اور انتقال ہو گیا تھا۔ فکنت امرضها، میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، ایز اے نرس جیسا کام کرتے ہیں نا، دوا دینا، کھانا کھلانا ٹائم پہ، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ فاصبحت یوما کامثل ما رأیتها فی شکواها، ایک دن میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ جب صبح میں اٹھی تو اتنا، یعنی ان کے علالت کے دنوں میں، کمزوری کے دنوں میں اتنی فریش میں ان کو کسی دن نہیں دیکھی۔ ایک دن دیکھی کہ میں آج بہت فریش لگ رہی ہیں، یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تل کا۔ قالت وخرج علی علیہ السلام لبعض حاجتی، انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے کچھ ضرورت سے، کچھ کام سے باہر گئے گھر سے۔ فقالت، تو انہوں نے کہا یا امہ اسکبی لی غسلا، اے اماں کہہ کے پکار، اے اماں ادھر آؤ، میرے لیے پانی، نہانے کے پانی کا انتظام کرو۔ فسکبت لها غسلا فاغتسلت کاحسن ما رأیتها تغتسل، میں نے ان کے لیے غسل کا پانی کا انتظام کیا اور میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اہتمام سے بہترین غسل سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے کیا، بہت اچھا نہا دھو کر ایک دم صاف ستھری ہو کر وہ نکلی۔ اور ثم قالت یا امہ اعطینی ثیابی الجدد، سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب غسل کر کے نکلے تو فرمائے کہ مجھے نئے کپڑے دو، آج نئے کپڑے دو۔ کہتی ہیں فاعطیتها، میں نے ان کو نئے کپڑے دیے، فلبستها، اور وہ نئے کپڑے پہن لیے۔ ثم قالت یا امہ قدمی لی فراشی وسط البیت، پھر انہوں نے کہا کہ اماں ایک کام کرو، میرا بستر بیچ گھر میں لگا دو، آج میرے کمرے میں نہیں لگانا میرا بستر، آج میں بیچ دالان میں، بیچ گھر کے دالان، بیچ حصے میں میرا بستر لگا دو، وسط البیت، بالکل درمیان میں لگا دیے۔ ففعلت واضطجعت واستقبلت القبلہ، تو وہ بیچ، اپنے گھر میں بیچ حصے میں
ہیں لیٹ گئیں اپنے بستر پر، اور کیا کہتے ہیں ایک کروٹ پہ لیٹنا کہتے ہیں نا، رائٹ سائڈ جیسا سونے کا آداب ہوتے، بالکل اس طرح سے لیٹ گئی. واستقبلت القبلہ، اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف فرما دی. وجعلت یدہا تحت خدہا، اور اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے، جیسا سوتے وقت ہاتھ رکھتے نا اس طرح سے نیچے رکھ دی. اور پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے فرمایا ثم قالت یا امہ انی مقبوضۃ الآن، اے اماں اس وقت میری روح قبض ہونے والی ہے. وقد تطہرت فلا یکشفنی احد، اور میں اچھے طریقے سے غسل کر چکی ہوں، اب کوئی مجھے غسل دینے کے لیے میرے کپڑے نہ ہٹائے. فقبضت مکانہا، اور وہاں پر لیٹی وہ، اور اسی وقت ان کی روح پرواز ہو گئی. قالت فجاء علی فاخبرتہ، کہتی ہیں پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام جب باہر سے آئے تو میں نے اطلاع کیا کہ سیدہ فاطمہ کا یہ معاملہ ہوا. تو یہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ موت جب ان کے پاس آ رہی تھی اور ان کو اس دنیا سے جانا تھا، پردہ فرمانا تھا، تو ان کو سب پتہ بھی تھا، اور اس کے لیے اتنے اطمینان سے وہ تیاری فرما رہی تھی.